سورۃ النمل کی آیت نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء فی 9 آیات الی فرعون وقومہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اے موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ داخل کیجئے اپنے گریبان میں۔ تخرج بیضاء، وہ نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، یہ ان 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں لے کر جاؤ الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔ انہم کانوا قوما فاسقین، کوئی شک نہیں کہ وہ قوم حد سے نکلنے والی ہے۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، جب وہ نشانیاں ہماری آئی ان کے پاس جو دلوں کو روشن کرنے والی تھی، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دل مان رہے تھے، ظلما وعلوا، ظلم کرتے ہوئے اور بڑائی اور تکبر کرتے ہوئے۔ فانظر، بس تو دیکھ، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا فساد مچانے والوں کا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 نشانیاں عطا فرمائی گئی تھی، دوسری نشانی کا تذکرہ کیا ہے، اور ساتھ ہی فرعون اور اس کی قوم کے انکار کا اور پھر ان کے تباہ و برباد ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 9 نشانیاں عطا فرمائی تھی، جن کا ذکر سورۃ اعراف کے اندر موجود ہے۔ وہاں پہ 7 نشانیوں کا ذکر ہے، اور 2 نشانیاں جو ان کی بڑی اور ان کی نبوت کی دلیل اور معجزہ تھی۔ ایک کا تذکرہ گزشتہ درس میں ہو چکا، عصائے کلیمی جس کو کہا جاتا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اور پھر اس کو پکڑتے تو وہ دوبارہ لاٹھی بن جاتی۔ اور دوسرا معجزہ اللہ پاک نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا، فرمایا موسیٰ ادخل یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے ہاتھ کو یوں اپنے گریبان میں ڈالتے، بغل تک لے جاتے۔ فرمایا جب تو نکالے گا تو تخرج بیضاء، یہ ہاتھ اس طرح چمک رہا ہوگا جیسے کوئی تیز لائٹ چمک رہی ہوتی، اور اس میں کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں،
جیسے کسی شخص کو پھلبیری کی بیماری ہو جائے تو اس کے ہاتھ بھی وہ چمکنے لگ جاتے ہیں، سفید ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ شفا نصیب فرمائے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ ہاتھ اس طرح روشن اور چمکدار ہوتا تو یہ بیماری کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور قدرت کی دلیل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں دو صحابی رضی اللہ تعالی رات دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما رہے، پھر واپس جانا تھا، گھر دور تھا، رات اندھیری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے محبوب گھر واپس جانا ہے، رات اندھیری ہے، راستے کا پتہ نہیں چلے گا، کوئی لائٹ کا انتظام ہے نہیں، تو اب کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی عنایت فرمائی۔ اللہ کی شان، آپ کی قدرت، اللہ کی قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی۔ معجزہ کام کس کا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا، اور ظاہر کس کے ہاتھ پہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے۔ اور کرامت میں قدرت اللہ کی ہوتی ہے اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کام ہر جگہ پہ، قدرت ہر جگہ پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ آپ نے ان کو ایک لاٹھی عنایت فرمائی یہ ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی شان، اس لاٹھی میں سے لائٹ نکلنے لگ گئی۔ آج حیران ہوتے ہیں ہم کہ چائنا نے ہر چیز پہ لائٹیں لگا دی، لیکن یہ تو اب لگا رہے ہیں اور نظر آ رہی ہے کہ سیل سے چلتی ہے یا سولر سے چلتی ہے یا کسی نہ کسی بٹن کے چلانے سے، اور وہاں قدرت اللہ پاک کی ظاہر ہو رہی۔ لکڑی کی چھڑی ہے، اس میں سے خود بخود لائٹ نکل رہی۔ پھر آگے چلتے چلتے دونوں صحابی ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں پہ دو راستے تھے، ایک نے اس طرف کو جانا تھا، ایک نے اس طرف کو جانا تھا، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے، ایک نے کہا میرے پاس لاٹھی ہے، میں تمہاری لاٹھی کے ساتھ لگاتا ہوں، اللہ نے چاہا تو اس میں بھی لائٹ آ جائے۔ اس لاٹھی کے ساتھ لاٹھی لگائی تو دونوں کے اندر لائٹیں جلنے لگ گئی۔ وہ اپنے راستے پہ چلا گیا، وہ اپنے راستے پہ چلا۔ یہ کرامات ہیں جو اللہ پاک اپنے بزرگوں کے، اپنے نیک بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو ایسے روشن اور چمکدار ہاتھ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، فرمایا یہ نشانی ہے، ایک نشانی عصا والی، ایک نشانی ید بیضا والی۔ اللہ کی شان، علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے یا جتنی خوبیاں اور شانیں عطا فرمائی، وہ اگر سارے نبیوں کے اندر ایک ایک، دو دو، چار چار ہیں، اور ان ساری خوبیوں اور شانوں اور معجزات کو جمع کیا جائے تو وہ ایک ذات جس کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کسی نے اس کو یوں کہا ہے، ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اکثر یہ پڑھا کرتے تھے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کا دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ جو ایک ایک نشانی سارے نبیوں میں تھی، آنچ خوباں ہما دارند، جو نشانیاں یہ سارے رکھ رہے تھے، تو تنہا داری، اے اللہ کے محبوب آپ اکیلے کے اندر یہ ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ نے وہ معجزات، وہ کرامات، وہ عنایات، وہ فضل و لطف جو سارے نبیوں پر کیے ہیں، سب کا مجموعہ نچوڑ دیا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یہ ایک بہت بڑی نشانی عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو، اور فرمایا فی 9 آیات، یہ 2 نشانیاں بھی ان 9 نشانیوں کے اندر شامل ہیں۔ وہ 7 نشانیاں دوسری کیا ہیں؟ تفصیل ان کی سورۃ اعراف میں گزر چکی ہے۔
مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، یہ نشانیاں اللہ پاک نے اس قوم کو عطا کی۔ یہ 7 نشانیاں اصل میں 7 قسم کے عذاب تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے، تکبر کرتے اور اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے، اللہ کے حکم کو اس کے مقابلے میں توڑ دیتے اور ٹھکرا دیتے، تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب مسلط ہو جاتا۔ مثلا پہلے طوفان آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ اللہ پاک سے دعا کرو یہ طوفان کا عذاب ٹل جائے، ہم آپ کو نبی مانیں گے، ہم مانیں گے آپ اللہ کے نبی۔ اللہ کا نبی تو شفیق ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے، وہ امت پہ عذاب لے کر نہیں آتا، وہ تو امت کے لیے بخشش لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کر دیتے، عذاب ہٹ جاتا، پھر دوبارہ وہی کے وہی اسی ڈگر پہ چل پڑتے۔ تو اللہ پاک نے ایک اور عذاب بھیج دیا، جراد کا عذاب۔ جراد کیا ہے؟ اب تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے، ٹڈی دل کا یہ جو لشکر ہے، یہ دیہاتوں میں پھر رہے ہیں، ٹڈی دل چھوٹے چھوٹے، وہ کیا کہتے ہیں، پرندے کہہ لیں، وہ کیڑے نما کہہ لیں، وہ فصلوں کی فصلیں اجاڑ رہے ہیں، اور گورنمنٹ لگی، حکومت لگی، سارے لگے ہوئے ٹین بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، ان کو بھگاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب کا ہلکا سا تپیڑا ہوتا ہے۔ ان سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی طرف بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے یہ عذاب بھیج دی، پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو یہ عذاب ٹل جائے تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دیتے، پھر وہی اسی ڈگر پہ آ جاتے۔ پھر والقمل، جوؤں کا عذاب آ گیا، سر میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، حتیٰ کہ کھانے کے اندر جوئیں، اتنی جوئیں پڑ گئی کہ پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے۔ پھر دعا کی درخواست کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر دعا کر دیتے۔ اندازہ کریں اللہ بھی کتنا رحیم، اللہ کا نبی بھی کتنا شفیق ہے۔ پھر دعا کر دی، پھر عذاب ہٹ گیا، پھر دوبارہ اسی ڈگر پہ آ گئے۔ پھر اللہ نے عذاب بھیج دیا مینڈکوں کا، والضفادع، مینڈک ہی مینڈک، جدھر دیکھتے ہیں ادھر ہی ڈڈو پھر رہے، کھانا کھانے لگتے ہیں پلیٹ سالن کی پھدک کے ڈڈو اس میں آ جاتے، پانی پینے لگتے پیالہ ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں سے اس میں ڈڈو آ جاتا ہے، مینڈک اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب پریشان، رات کو سوئے ہوئے ہیں، ذرا سا منہ کھلتا ہے، منہ کے اندر مینڈک۔ اب پریشان ہو کے اللہ کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں یہ عذاب ٹل جائے، پھر ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر دیتے کہ یا اللہ ان سے سختی ہٹا دے، شاید یہ مان جائے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا، چند دن گزرتے، پھر وہیں کے وہیں آ کے کھڑے ہو جاتے۔ پھر خون کا عذاب آ گیا، خون ہر جگہ پہ، خون پیالوں میں، کھانے میں، برتنوں میں، جہاں دیکھتے خون ہی خون نظر آتا۔ حتیٰ کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی، اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا، وہ پانی پینے لگتا تو قبطی فرعونی کہتا کہ یار میں کئی دن سے پانی نہیں پی سکا، خون آ جاتا ہے اس میں، یہ تم اپنے والا پیالہ مجھے دے دو۔ وہی پانی جو بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں پانی ہوتا، وہ جب قبطی کے ہاتھ میں آتا وہ پھر خون بن جاتا۔ تو پریشان ہو گئے، بھوک سے پیاس سے لاچار ہو کے پھر درخواست کرنے لگے موسیٰ اللہ سے درخواست کر یہ عذاب ٹل جائے، پھر مان لیں گے اللہ کا نبی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر ہاتھ اٹھا دیتے کہ یا اللہ یہ عذاب ٹال دے۔ تو یوں کرتے کراتے یہ 7 قسم کی عذاب اور نشانیاں جو اللہ پاک نے ان پہ مختلف زمانوں کے اندر بھیجی، یہ اس کے علاوہ ہے، اور یہ 2 بڑی نشانیاں علاوہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ساری نشانیاں ساتھ لے کر جاؤ الی فرعون وقومی، موقع بموقع یہ نشانیاں پیش کرتے رہو، اور فرعون اور اس کی قوم کو جا کے سمجھاؤ، ڈراؤ، ان سے کہو کہ باز آ جاؤ، ہٹ جاؤ پیچھے۔ انہم کانوا قوما فاسقین،
اللہ فرماتے کوئی شک نہیں کہ وہ قوم اپنی حد سے باہر نکل گئی۔ فاسق کا معنی ہوتا ہے حد سے نکلنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا۔ فرمایا یہ قوم اپنی حدود کو پھلانگ رہی ہے۔ ایک حدود ہے نا جو اللہ پاک نے طے کی ہوئی ہے۔ ہمارا جسم ہے، اس کو خواہشات اس میں رکھی ہوئی ہے اللہ پاک نے۔ کھانے کو بھی دل کرتا ہے، پینے کو بھی دل کرتا ہے، لذات نفسانی، گانا بجانا، موسیقی، ان چیزوں کی طرف من جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ چیزیں جائز کر دی، کچھ پہ پابندی لگا دی۔ یہی امتحان ہے، یہی انسان کا امتحان ہے کہ یہ حد کے اندر رہتا ہے یا حد سے باہر نکلتا ہے۔ میرے محترم دوستو، جو انسان حد کے اندر رہے گا وہ سنے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا بندہ بنے گا۔ وہ بولے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا بندہ بنے گا۔ وہ کھائے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا بندہ بنے گا۔ وہ پیے گا جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ کا بندہ بنے گا۔ لیکن جب یہ حد کو کراس کرے گا، مرضی سے کھائے گا، مرضی سے پیے گا، مرضی سے سنے گا، مرضی سے بولے گا، تو یہ اللہ کا بندہ نہیں کہلائے گا، یہ نفس اور شیطان کا بندہ کہلائے گا۔ یہ نفس اور شیطان کا بندہ بن جائے۔ آج یہ جو نعرہ اٹھتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ اللہ کا مقابلہ ہے، یہ رحمان کا مقابلہ ہے، یہ شیطانی نعرے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے گندے نعروں سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارا جسم کس کا دیا ہوا ہے؟ اس پہ حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا چلے گا۔ زمین بھی اسی کی ہے، زمین پہ حکم بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا۔ تو ان کو اللہ پاک نے فرمایا یہ فاسق ہیں، حد کراس کرنے والے بن گئے، جاؤ جا کے ان کو سمجھاؤ۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرہ، اللہ فرماتے جب ہماری نشانیاں، اور ایسی نشانیاں جو مبصرہ تھی، مبصرہ کہتے بصیرت والی، ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت کہتے ہیں آنکھ کی روشنی کو، آنکھ دیکھ رہی ہے تو کیا مطلب ہے؟ بصارت ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے بصیرت، بصیرت کہتے ہیں دل کی روشنی کو، دل کے اندر روشنی ہوگی تو حق حق نظر آئے گا، باطل باطل نظر آئے گا۔ اور اگر دل کی روشنی بجھ چکی ہوگی تو پھر حق باطل نظر آئے گا، اور باطل جو ہے وہ حق نظر آئے گا۔ پھر سچ کو انسان جھوٹ سمجھے گا، اور جھوٹ کو انسان سچ سمجھے گا۔ جیسے اندھیرے کے اندر اندھیرا ہے، ایسے اندھیرا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ اس اندھیرے میں آپ کسی کو ہاتھ میں رسی پکڑائیں تو وہ شاید سانپ سمجھ کے ڈر جائے، یا آپ اس کے ہاتھ میں سانپ پکڑا دیں تو وہ شاید رسی سمجھ کے اس سے کھیلنے لگ جائے۔ یہی ہماری مسجد کے اندر عبد الخالق صاحب کو پتہ ہے، گرمیوں کے موسم میں باہر عشاء کی نماز پڑھ کے ہم یہ مسجد میں لیٹے ہوئے، عبد الخالق صاحب بھی باتیں بھی کر رہے، اتنی لمبی گن کھول پتہ نہیں کہاں سے نکل آئی، اور عبد الخالق صاحب کے ہاتھ میں آئی، اور یہ سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کی تسبیح ہے، اس کو پکڑ کے پھینکے، اور وہ گن کھول ہے، کیونکہ لائٹ بند تھی، بجلی بند تھی، اندھیرا تھا۔ تو اندھیرے میں بندہ سانپ کو، گنکول کو اور غلط چیزوں کو سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنی فائدے کی، کیونکہ باہر اندھیرا ہے۔ اسی طرح جب دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، تو پھر باہر کی موذی اور خطرناک چیزیں بھی وہ صحیح لگتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اور جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں وہ اندھیرے کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ موذی اور خطرناک ہے۔ جیسے آج کے ماحول میں حق والے وہ باطل والے لگ رہے ہیں، اور جو باطل والے ہیں وہ لگ رہے ہیں کہ یہ صحیح سچے لوگ ہیں۔ اللہ ہم سب کو دل کی روشنی نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جب ہماری طرف سے مبصرتاً ایسی نشانیاں سامنے آئی جو دل کو روشن کرنے والی نشانیاں تھی، تو یہ کیا کہنے لگے؟ فرعونی اور قبطی کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ اللہ کے نبی کی واضح نشانیوں اور معجزات کو کیا کہنے لگے؟ کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جادوگر بنا دیا، حالانکہ
یہ بات بھی پتہ تھی کہ جادوگر تو گندا مندہ رہتا ہے، جادوگر تو گندگیوں کے اندر رہتا ہے، شکل کوجی ہو جاتی ہے، حلیہ لباس اس کا بدل جاتا ہے۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ملنگ ٹائپ کے لوگ، دیکھ کے ہی بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ اس سے بھی خطرناک اور خوفناک حلیہ ہو جاتا ہے جادوگر کا۔ اور اللہ کا نبی تو اپنے زمانے کا حسن کا شاہکار ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر خوبصورت اور حسین کوئی ہوتا نہیں۔ تو اللہ پاک تو اپنے نبی کو انتہائی نورانیت اور خوبصورتی عطا فرماتے ہیں۔ تو نبی کا تو چہرہ دیکھ کر ہی بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چہرہ کسی غلط انسان کا نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ فرمایا وجحدوا بہا، اللہ فرماتے ہیں میری نشانیوں کو دیکھ کر، ان کھلی نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے انکار کر دیا، زبان سے انکار کر دیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، جبکہ دل کی حالت یہ تھی کہ دل بول رہا تھا کہ یار بات صحیح ہے، دل کہہ رہا تھا کہ بات صحیح ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب دین کی دعوت دیتے، ابو جہل اور اس طرح کے ضدی لوگوں کے بھی دل کہہ رہے ہوتے کہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مان کیوں نہیں رہے؟ ہماری چودر ختم ہو جاتی، ہماری سرداری ختم ہو جاتی ہے، ہماری جو ہے وہ وزارت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی لوگ دل سے سمجھتے ہیں کہ علماء جو بات کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، اور بعد میں ثابت وقت اور زمانہ ثابت بھی کرتا ہے کہ جو یہ بات کر رہے تھے وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن مانتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یار مولویوں کے پیچھے چلنا بڑا اوکھا کام، یہ بہت اوکھا، یہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہماری چودر بھی ختم ہوتی ہے، ہم ان کے پیچھے چلیں۔ تو اللہ پاک فرماتے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی فرعون اور فرعونیوں کا ذہن یہی تھا کہ بات ٹھیک کر رہے، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل کو لگ رہی تھی، دل میں اتر رہی تھی کہ بات ٹھیک ہے، لیکن انکار کیوں کر رہے تھے؟ ظلماً وعلوا، ایک تو اس لیے کہ ظالم تھے، اور ایک اس لیے کہ متکبر تھے، علو بلندی والے۔ چونکہ بادشاہ تھا، فرعون کی حکومت تھی، اقتدار تھا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں، بلکہ سمجھنا کیا زبان سے کہتا بھی تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، اور نکا موٹا رب بھی نہیں، سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ بلند رب میں ہوں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بلند و بالا سبحان ربی الاعلی، سب سے بڑا بلند کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ کے مقابلے میں ظلم کرتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے کہنے لگا نہیں مانتے، ان معجزات کا انکار کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھو قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، دیکھ فانظر، دیکھ پھر کیف کان عاقبۃ المفسدین، ان غنڈوں کا انجام پھر کیا ہوا۔ مفسد کہتے ہیں فساد مچانے والے، جس کو ہماری زبان میں غنڈہ، بدماش، دہشت گرد، ان دہشت گردوں کا انجام پھر کیا ہوا۔ معلوم ہوا کہ ضروری نہیں دہشت گرد وہی ہو جو حکومت کے خلاف ہو، بعض اوقات حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ یہ جو فرعون ہے یہ حکومت میں بیٹھا ہوا تھا، اقتدار میں تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا اس دہشت گرد کا انجام دیکھ کیا ہوا۔ اس لیے جو دین کے مخالف چلے گا، اللہ کے نظام کے مخالف چلے گا، اصل میں وہ دہشت گرد ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے، چاہے وہ مخالف کے اندر ہے۔ جو اللہ کے احکامات کے مطابق چل رہے وہ ہے امن پسند، اور جو اللہ کے حکم کے خلاف چل رہا ہے وہ ہے اصل میں فسادی اور دہشت گرد۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے فسادی لوگوں سے محفوظ رکھے، اپنے حکموں کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں اور عقائد میں، ہر جگہ پہ اللہ اپنی مان کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام،
تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم انا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. دعا فرمائے قبل نام دے جڑے سورج عذاب اللہ انہوں بھی ختم. اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں جن کی وجہ سے ہم پہ مختلف قسم کے عذاب مسلط ہیں، مہنگائی کا عذاب ہے، بدامنی ہے، خوف ہے، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا ہے، اے اللہ ہر عذاب کو ہم سے ٹال دے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.